بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 18واں درس اسلامی دستور کے اہم دفعات سے متعلق ہے۔ یہ اسلامی دستور جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے وضع کیا تھا، اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مدد سے اسے تحریری شکل دی تھی، اور مسلمانوں کے آپس میں اسی طرح قبائل عرب اور یہودی پڑوسیوں کے درمیان متفقہ بنیاد قرار دیا تھا۔ گویا یہ اسلامی دستور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلامی معاشرہ روز اول سے مکمل دستوری بنیادوں پر قائم ہوا تھا۔ پھر اس اسلامی دستور کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد اخلاقی قدروں پر رکھی گئی جو اصل مقصود ہے۔ مثلا دیکھیے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے مذہبی اختلاف کو برطرف رکھ کر اتحاد عمل کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، بلکہ نسل، رنگ، وطن، مذہب اور پیشے کے تمام اختلافات کے باوجود سب کو ایک امت قرار دیا گیا۔ اس سے اسلام کے اس مشن کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے جسے ہم وحدت انسانی کہتے ہیں۔ ایک بڑا مشن اس سے یہ پورا ہوا کہ مذہبی تنگ نظری کے بجائے فراخ دلی اور رواداری کی بنیاد رکھی گئی اور لا اکراہ فی الدین کی اساس مستحکم کی گئی۔ گویا یہ اسلامی دستور جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی الہی کے ذریعے سے وضع کیا، یہ انسانی تاریخ کا پہلا تحریری اور مدون دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی تحریری دستور مرتب کر کے نافذ کیا گیا۔ چنانچہ اس اسلامی دستور کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش واہل یثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاہد معهم انہم امۃ واحدۃ من دون الناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک دستور ہے جو پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے۔ یہ ان مؤمنوں اور مسلمانوں کے درمیان ہے جن کا تعلق قریش اور یثرب سے ہے، اور ان تمام لوگوں سے ہے جو بعد میں ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے ساتھ آ ملے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرے۔ بلا شبہ یہ تمام لوگوں سے الگ ایک امت ہے۔ غور کیا جائے تو اس اسلامی دستور کی یہ پہلی 2 دفعات بہت اہمیت کے حامل ہے۔ پہلی مرتبہ ایک قبائلی نظام میں ایک ریاست قائم ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ ایک ایسی امت قائم ہو رہی ہے جو مختلف قبائلی وابستگیوں سے ماورا ہے، اور اس اسلامی دستور سے دینی عقیدے کی بنیاد پر ایسی وحدت قائم کی جا رہی ہے جو رنگ اور نسل سے بالاتر ہے۔ اس کے دفعات سے یہ بات بخوبی سامنے آتی ہے۔ اس اسلامی دستور کے پہلے شق سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر قریش کے مسلمانوں اور انصار کے مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ انہی کو امت واحدہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ بقیہ لوگ ضمناً اس میں شامل ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی معاہدے، حلف یا ولا کے نتیجے میں قریش یا انصار کے ساتھ تھے، یا کچھ ایسے غیر قریشی مہاجرین جو مکہ المکرمہ میں آباد تھے اور ان کا تعلق قریش کے ساتھ نہیں تھا، جیسے حضرت بلال حبشی، صہیب رومی رضی اللہ عنہما۔ یہ حضرات خود قریشی نہیں تھے لیکن مختلف قریشی قبائل سے وابستہ تھے، وہ سب ان میں شامل تھے۔ اور اس کے بعد مدینے کے اندر وہ غیر مسلم جو مدینے کے اندر آباد تھے ان کو شامل کیا گیا، اور غیر مسلموں میں جن میں پہلے مشرکین اور پھر یہودیوں کو بھی شامل کیا گیا، یہ بطور ریاست کے شہری ہونے کے حیثیت سے شامل ہوئے، نہ کہ بطور افراد امت کے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی تاریخ میں اور اسلامی ریاست میں ایک بہت بڑا یہ اقدام تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل اسلام کو قبائلی نسبتوں سے نکال کر امت کا خطاب دیا۔ اس امت کے لفظ میں اسلام قبول کرنے والے ہر فرد کو شامل کر لیا گیا۔ اس اسلامی دستور کی پہلی اور دوسری شق میں اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی اہل اسلام کو امت کا لقب عطا کیا۔
فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بلا شبہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور رب ذوالجلال نے اس امت کو سب سے بہتر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، ان میں سے بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اور کیا جائے تو اس اسلامی ریاست میں موجود مسلمانوں کی جماعتوں پر بولے گئے اس نئے نام امت واحدہ کی بدولت مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمان اسلامی رشتے کی بنیاد پر اس جماعت کے پرچم تلے آ گئے، وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، انہوں نے ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کا شعار اپنایا اور محبت، قرابت اور ہمسائیگی کے حقوق کی پاسداری کی۔ اوس و خزرج کے دونوں قبائل انصار میں تبدیل ہو گئے اور انصار اور مہاجرین نے باہم مل کر مسلمانوں کی جماعت تشکیل دی، یوں وہ امت واحدہ کی صورت اختیار کر گئے۔ اس امت کے افراد خاندانی تعلقات اور خونی رشتوں کے بجائے عقیدہ توحید کی بنیاد پر متحد ہوئے، ان کے افکار و نظریات میں زبردست ہم آہنگی پیدا ہو گئی، ان کے جذبات اور احساسات ایک ہو گئے اور زندگی کے سفر میں وہ سب ایک درست سمت کی طرف چل پڑے۔ اس سے قبل ان کی وفاؤں کا مرکز و محور ان کا قبیلہ تھا، لیکن اب ان کی تمام تر وفاداری اور حمایت اللہ کے لیے تھی۔ ان کا سر رائج الوقت نظام کے آگے جھکنے کے بجائے شریعت اسلامیہ کے سامنے جھکا، وعامت الناس کے مقابلے میں امتیازی حیثیت اختیار کر گئے۔ اب امت کا یہ لفظ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہود اور ان کے حلیف اس کے مفہوم میں شامل نہیں رہے۔ دراصل اس دینی جماعت کو الگ حیثیت دینا وقت کا ایک اہم تقاضا تھا، اس سے مقصود بھی یہی تھا کہ امت کی باہمی ہم آہنگی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل اسلام کو دیگر اقوام عالم سے نمایاں نظر آنے کے لیے ایک اصولی فیصلہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ مزید آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود، یہود سے مشابہت نہ کرو۔ بہت سی احادیث میں اہل ایمان کو دیگر اقوام کے مقابلے میں امتیازی حیثیت اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بلا شبہ غیر مسلموں کی نقالی اسلامی شان و شوکت اور خود اعتمادی کے منافی ہے، لیکن نمایاں حیثیت اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو دیگر اقوام سے بالکل الگ تھلگ کر لے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ میں شمولیت کے دروازے کھلے ہیں اور اس میں توسیع کی گنجائش موجود ہے۔ عقیدہ توحید کے زیور سے آراستہ ہو کر ہر انسان اس کے زیر سایہ آ سکتا ہے اور یہ امتیازی شان حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر اس اسلامی دستور میں یہود کو اسلامی ریاست کے باشندے کہا گیا ہے، انہیں ریاست کا ایک فرد تسلیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی دستور کے 16ویں شق میں لکھا گیا ہے کہ یہود میں سے جس نے ہمارا ساتھ دیا اسے مسلمانوں کی مدد حاصل ہوگی، ان کو بھی اسی طرح سے مدد فراہم کی جائے گی اور ان کو بھی وہی مساوات فراہم کی جائے گی جو قریش اور انصار کو دی جا رہی ہے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔ وَأَنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ، اور پھر اس دستور میں یہ جملہ 2 مرتبہ کہا گیا کہ اگر یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ جنگ کے اخراجات خود برداشت کریں گے، کیونکہ وہ ریاست میں رہ کر مسلمانوں کے دفاع کے ساتھ اپنا بھی تو دفاع کریں گے، تو اپنے دفاع کے اخراجات وہ خود برداشت کریں گے، اور مسلمان جو رہ رہے ہیں مسلمان اپنے دفاع کے اخراجات خود برداشت کریں گے۔
اس سے بھی یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ امت واحدہ کے فرد نہیں تھے۔ اگر امت واحدہ کے فرد ہوتے تو ان کو امت واحدہ میں شامل سمجھا جاتا، وہ اپنے دفاعی اخراجات خود ادا کرنے کے پابند نہ ہوتے۔ گویا غور کیا جائے تو اس اسلامی دستور سے مسلمانوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے اندر قبائلی تفریق، رنگ، نسل اور یہ ساری چیزیں ختم کر کے ایک امت کے نام سے سب کو آپس میں جوڑ دیا، ایک کر دیا، اور اسی دستور کے ذریعے سے یہودی یا دیگر قبائل جو مدینے میں آباد تھے، شہری ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی آپس میں جوڑ دیا۔ پھر اس اسلامی دستور کے تمام دفعات میں عدل و انصاف کا ذکر، آپس میں مساوات، اسی طرح اندرونی اور بیرونی طور پر دشمن سے حفاظت کا طریقہ، یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانان عالم میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی کامل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔